دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جغرافیہ میں ہم یعنی پاکستان موجود ہے، اس جغرافیہ کی اپنی جو تاریخ اگر اس کو اٹھا کے دیکھا جائے تو ماضی قریب میں یہ کبھی کوئی ایک ملک نہیں تھا، بلکہ یہ مختلف قسم کی ڈومینینز تھے یا مختلف قسم کے قبائلی علاقے تھے جن سے مل کے پاکستان کی تشکیل ہوئی جغرافیائی طور پر، اور یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج بن گیا کہ پاکستان کو ایک قوم بنانے میں ہمیں شاید زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ ہم اگر جائزہ لیں، ہم اگر کمپیئر کریں، ہم ترکی کے ساتھ اگر اپنی کمپیریزن کریں، ہم ایران کے ساتھ اگر اپنا کمپیریزن کریں، ہم اگر فرانس کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں کہ جو بحیثیت قوم یا بحیثیت ملک جغرافیائی طور پر سینکڑوں سال پرانی تاریخ کے حامل ہیں، اور ان کی یہ تاریخ ہماری تاریخ سے کافی زیادہ ہے۔ تو یہ ایک عمومی طور پر ایک پکچر ہے جس کو دیکھ کر تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے اور تھوڑا سا اعتماد اور اطمینان آتا ہے کہ ہم نے ابھی فقط 73 سال کا عرصہ گزارا ہے، اور ایوولوشن کا یہ عمل جو ہے اس کو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کی طرف توجہ دینی ہے۔ وہ جو ایک پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ تھا کہ سرکاری نوکری یہ وہ، ان کنونشنل سوچوں سے نکل کر ہمیں ویلتھ جنریٹ کرنے والے ایسے جس سے روزگار کے مواقع بنے، اور ریاست کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، حکومت کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ دوسرا، ہماری پارلیمنٹ ایک کمزور فریق ہے ہمارے سیاسی منظرنامے میں۔ اس کی ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں کمزور ہیں، ہمیں شاید وہ ایسے ویژنری لیڈرز نہیں نصیب ہوئے، لیکن را مٹیریل تو یہی ہے۔ اسی میں سے لوگوں نے اب ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو پارلیمنٹ کو آپ اہمیت دیں۔ کوئی چیز وہ آج پتھر پہ کندہ نہیں کرتی، نہ آئین نہ قانون، ضرورتوں کے مطابق بدل سکتا ہے۔ آپ اس پہ بحث مباحثہ کیجئے، اچھی تجاویز آئیں گی، اس کی روشنی میں آپ بہتری کر سکیں گے۔ پاکستان کو اچھی سیاست بھی چاہیے، پاکستان کو اچھی صحافت بھی چاہیے۔ اگر ہم یہ سب باتیں نہ کر سکیں تو ہر شخص پتھر کا ہو جائے گا۔ ہمیں مکالمہ کرنا ہے، ڈائیلاگ کرنا ہے۔ میں غلط ہوں تو غلطی تسلیم کروں، میری رائے میں وزن ہے تو اس کو اہمیت دی جائے۔ سوسائٹی کو بھی ہمیں بہت ریفارم کرنا ہے، بڑی پکچر دیکھنی ہے۔ اب ہم گروہوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی ہے یہ ہماری، اور اگر ہم اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے، قوم کا ہر فرد دوسرے فرد سے نہیں ملتا، لیکن مشترکہ خواب ہوتے ہیں، مشترکہ منزلوں کا سراغ ہوتا ہے، مشترکہ جد و جہد ہوتی ہے، راستے ہوتے ہیں، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو مشترکہ خوشیاں ہوتی ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ امید کے کینوس پہ ایک بڑی تصویر بنائی ہے پاکستان کی، اسے اپنی تمام ہمتوں، صلاحیتوں اور جتنے بھی ہنر ہیں اس کے رنگ بھریے، اور پھر شاید ہم پاکستان ایک بہتر پاکستان بنا سکیں۔ بہت خوبصورت بات کہی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سید محمد علی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، سوٹ انالیسس کا سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، شروع میں گفتگو میں تھوڑا سا آڈیو چیلنج آ گیا تھا۔ یقیناً آپ نے پاکستان کی سوٹ انالیسس، اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹی اور تھریٹ کر رکھی ہے۔ آج کے پاکستان میں جو ہم اب ہینڈ اوور کر رہے ہیں نئی نسل کو، کیا اپرچونٹیز ہیں جن کے اوپر ان کو فوکس کرنے کا مشورہ اور رائے دیں گے آپ؟ ایک وقت یہ تھا کہ ٹی وی بھی حرام تھا، اور اب یہ وقت ہے کہ یہ اسکرین جو ہے یہ زمین پہ گر گئی، لیکن یہ ہر بچے کے پاس ہے، اور یہ کتنی بل ہم نے اپنے لائف ٹائم میں دیکھ لیا، یہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ یہ 50 سال کی کہانی ہے نا، اس سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ تو جو میرا پوائنٹ تھا کہ نوجوان آپ سے پوچھ کے نہیں کرے گا، اس نے کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو جو کرنا ہے اس کے لیے راستے آسان بنانے، نوجوان کے لیے راستوں کو آسان بنانے۔ سید محمد علی صاحب، بالآخر آپ کے ساتھ میرا رابطہ قائم ہو گیا ہے اور میری آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پاکستان کے نوجوان کو ہمیں کیا مشورہ دینا ہے، کیا گائیڈ لائن دینی ہے، اگر وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں تو؟ دیکھیے جی، آپ نے جس طرح شروع میں کہا وہ بہت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری ریاست اور ہماری قوم ارتقائی منازل طے کر رہی ہے اور میچیورٹی اور سیلف کانفیڈنس کی طرف بڑھ رہی ہے، جو کہ بہت خوش آئند عمل ہے۔ لیکن میں نے جس طرح پہلے حوالہ دیا کہ ہمیں اپنی شناخت، تعلیم اور قومی اہداف کو مربوط کرنا ہے۔ ہماری جو شناخت ہے اس میں تاریخ کی
سیلف کانشیسنس بھی جھلکنی چاہیے اور مستقبل کے حوالے سے ایک ایمبیشن اور سیلف کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے. جبکہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو 5 اس کے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے. پہلے اس میں ایک آئیڈینٹی کا بہت اسٹرانگ سیلف کانفیڈنس ہمیں انکلکیٹ کرنے کی یوتھ میں ضرورت ہے. اسکل سیٹ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ اور انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صرف ملازمت کے خواہش افرادی قوت پیدا نہ کریں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو دنیا جو تھی وہ بائی پولر تھی. اب دنیا ملٹی پولرٹی کی طرف جا رہی ہے, تو ہمیں اپنی خارجہ پالیسی, سلامتی کی پالیسی اور جو معاشی پالیسی ہے وہ ایک ایسے دور کے لیے تیار کرنی ہے جس میں ہمیں مختلف بڑی طاقتوں سے اور مختلف براعظموں سے بیک وقت اپنے فائدے اٹھانے ہیں, معاشی مواقع تلاش کرنے ہیں. کسی بڑی طاقت کے لیے استعمال بھی نہیں ہونا, لیکن سب سے اور کسی کو اپنی فضا, زمین اور بیسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی, جس کا ہم نے بہت بھاری قیمت پچھلے 19 سال میں ادا کی ہے. پاکستان کا جو مفاد ہے اس کو نمبر 1 ترجیح بنا کے رکھنا ہے, اور وہی ہماری 2 نمبر ترجیح بھی ہونی چاہیے اور وہی ہماری 3 نمبر ترجیح بھی ہونی چاہیے. ظفر اللہ خان صاحب, پاکستان کے نوجوان کو آج کے موقع پر کیا پیغام دیجیے گا؟ دیکھیے, نوجوانوں کو ہی اس قوم کی توقعات کا بوجھ اٹھانا ہے. انہوں نے ہی کل کو مختلف شعبہ ہے اس زندگی میں جانا ہے. تو جس طرح تعلیم کی اہمیت سے بات ہو رہی تھی, تو تعلیم بہت ضروری ہے. ہمارے دستور نے اس حق کو تسلیم کیا ہے, اور اب ہماری بحثیں تو معیاری تعلیم کی, کریٹیکل تھنکنگ والی, کریٹیوٹی والی, انٹرپرینیورشپ والی اس کی ہونی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی ہے کہ آج بھی 2.5 کروڑ بچہ تعلیمی اداروں سے باہر ہے, اور ہم آج بھی شاید یہ ضمانت نہیں دے پائیں گے کہ جو بچہ آج پیدا ہوئے گا اسے سکول نصیب ہوئے گا یا نہیں. تو ہمیں تعلیم کو اپنی پہلی ترجیح بنانا ہوگی. دوسرا ایک دیکھنا ہوگا کہ جب ہم چھٹی بڑی آبادی ہیں تو ہم اکثر چھوٹے چھوٹے ملکوں کی مثال دیتے ہیں. آپ صرف کراچی کو ٹھیک کیجئے تو جناب آپ کو یورپ کے 2-4 ملک ٹھیک کر رہے ہوں گے. سر پوری آسٹریلیا کی آبادی کے برابر ہے کراچی کی آبادی. مالٹا کے سائز سے اور بحرین کے سائز سے بڑا ہے. تو ہمارا جو چیلنج ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹھیک کر رہے ہوں گے اور اس کو تمام سیوک انفراسٹرکچر ہو, سب کچھ ہو, تو یہ ہم دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک کو ٹھیک کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. فضا شکیل صاحبہ, آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس. دیکھیے جی, اس وقت ہمارے جو ترجیحات کی بات ہو رہی ہے, ساری بات ہو رہی ہے, ہمارے اوپر جو حکمران طبقہ ہے یا جو حکمرانی کا طرز ہے, امپیریلزم ابھی تک ہمارے ملک سے گیا نہیں ہے. ہم نے اپنے عوام کو کبھی بااختیار بنانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا. ہم اپنے نوجوان کو کوئی پیغام آج نہیں دیں گے, صرف انہیں یہ کہیں گے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ تندہی سے کرتے رہیں, وہ محنت کر رہے ہیں. ہر جگہ بچہ محنت کر رہا ہے لیکن اس کو ایکول اپرچونٹی نہیں مل رہی, اس کو میرٹ نہیں مل رہا, اس کو آپ چینلائز نہیں کر رہے. جو میں نے ابھی بات کی تھی, میں کراچی میں بے شمار ایسی تنظیموں کے ساتھ کام کرتی رہتی ہوں جو نوجوانوں کی تنظیمیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو کام کرنا جانتے ہیں. چینلائزیشن کی ضرورت ہے. دوسری بات یہی ہے کہ صرف نظام کو سہل کیجئے. اس نظام کو جو بات ہو رہی ہے نا کہ ہم ابھی تک اگر 5ویں یا 6ٹی بڑی آبادی کے حساب سے بڑا ملک ہے, کیونکہ پالیسیز ہماری جو ہیں وہ انسان دوست, پاکستانی دوست نہیں ہے. ہماری پالیسیز کو انسان دوست اور پاکستان دوست بنایا جائے, یہ ہے وقت کی اہم ترین